السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ورلڈ۔ اس ویڈیو کو لازم آخر تک دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اس سے قبل کہ میں حدیث کو پورا کروں، کہ کوئی بھی حدیث ہو جس میں اگر ایسے الفاظ آئے کہ صحابی نے روایت کیا، حضور نے فرمایا، اور آگے ہو کہ اللہ نے فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو بزبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے الفاظ حضور کے نہ ہو بلکہ الفاظ اللہ عز و جل کے ہوں، کہ اللہ نے فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ جو بصورت قرآن آئیں وہ تو قرآن میں ہے، اور بصورت حدیث آئیں تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور تمام احادیث میں حدیث قدسی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے۔ میں بروایت سند نہیں بیان کر رہا ہوں، بروایت درجہ متن بیان کر رہا ہوں، کہ متن میں وزن کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و ارفع متن حدیث جو ہے وہ حدیث قدسی کا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ یعنی اللہ عز و جل نے یہاں پر ایک بہت جامع بات کی ہے کہ یہ امت پر پہلی دفعہ روزے نہیں آ رہے ہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے آ چکے ہیں، اور قرآن اس پر دلالت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم پر اسی طرح روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ تو روزے امتوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اہل کتاب کے پاس بھی روزے ہیں، تمہارے پاس بھی روزے ہیں، یہاں تک کہ بت پرستوں کے پاس بھی روزے ہیں۔ تو روزے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ عز و جل نے شروع سے بنی آدم کو دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کلو عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ بنی آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ اللہ عز و جل آگے فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی تم نہیں اندازہ کر سکتے کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو میرے لیے، اپنے بدن کو گناہوں سے برائیوں سے روکے رکھتے ہو اور اپنے نفس پر کڑی نظر رکھتے ہو، اور وہ تمام کام جو عام دنوں میں حلال ہیں ان سے ان دنوں میں باز رہتے ہو، تو میں اس چیز کا تمہیں اجر دوں گا اور تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور تم نے چونکہ یہ کام صرف میرے لیے کیا ہے اس لیے اس کا بدلہ بھی تمہیں میں ہی دوں گا۔ آگے حدیث میں آتا ہے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ یہ جو تمہارا روزہ ہے نا یہ ایک ڈھال ہے۔ اگر تم اسے ایک ڈھال سمجھو، ڈھال سمجھتے ہیں آپ، شیلڈ کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب تلواریں ہوا کرتی تھیں تو تلوار کے ساتھ شیلڈ بھی ہوتی تھی، ڈھال بھی ہوتی تھی، تاکہ وار کو روک سکے۔ تو تمہارا روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ تمہیں گناہوں سے تم روکے رکھتے ہو نا اپنے آپ کو، تو تمہارا روزہ ڈھال ہے۔ اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گندی باتیں نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، گالی نہ بکے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، غصہ نہ کرے، کسی پہ غلط الزام، غلط بات، تہمات نہ لگائے، کوئی گندی بات نہ کرے، اور نہ جھگڑے، اور ہاتھوں اور پیروں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اگر کسی روزے دار کو کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ ایسا کرنے والے سے بس یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، نہ میں تمہیں گالی کا بدلہ گالی سے دوں گا، میں تو روزے سے ہوں، انی صائم، تو میں تو بس روزے سے ہوں۔ تو اچھا،
پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پر بھی ایک اثر ہوتا ہے، سامنے والے پر بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ یار روزہ جو ہے نا کوئی بہت زبردست چیز ہے، اور کہنے والے پر بھی اثر ہوتا ہے کہ میں روزے کا خیال کر رہا ہوں، اتنا لحاظ کر رہا ہوں، اس کی رسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے انعام دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے نا، ایسڈ، پیٹ کا ایسڈ اوپر آتا ہے تو وہ ایک ایسیڈیٹی ایفیکٹ ڈالتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے اسے فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک فرحت افطار ہے، یعنی جب وہ روزہ اپنا کھولتا ہے افطار کے وقت تو ایک خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت کی ہے، سارا دن اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھا ہے اور اب افطار کر رہا ہوں۔ افطار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کھلی چھوٹ ہے گناہوں کی، افطار کا مطلب ہے کہ اب بھی I will continue to do the good deeds۔ بہت سارے لوگ افطار جو ہے وہ غلط چیزوں سے بھی کھولتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ افطار کھولتے ہی سگریٹ کے سٹے سے ہیں، وہ پھونک سے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، بلکہ سگریٹ تو ویسی بھی نہیں پینی چاہیے، تمباکو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کی صحت کو بھی خراب کرتی ہیں، آپ کی زندگی کو بھی گھلاتی ہیں، آپ کے اعضائے بدن کو بھی چوٹ لگاتی ہیں، اور آپ کے پیسے کو بھی جلاتی ہیں۔ اور ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح کی اذیت دیتے ہیں اپنی جان کو ہلکان کر کے۔ اور اسموک جب لوگ کرتے ہیں اور گھروں میں کرتے ہیں، بند گھروں میں کرتے ہیں، تو وہ بچے اور عورتیں جو ان گھروں میں رہتی ہیں انہیں سیکنڈ ہینڈ اسموک دے کے ان کی طبیعتوں کو بھی خراب کرتے ہیں، بلکہ وہ تو زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور پھر ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں، گلیوں میں کھڑے رہ کے سٹے لگاتے ہیں، ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں، پولوشن بھی جنریٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کے بدن سے جو بدبو آتی ہے نا، وہ نہیں جانتے، وہ سپاری یا چھالیا کھا کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی منہ کی بدبو مٹا دی ہے، لیکن جو بدن کی بدبو ہے، نماز میں پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ کیسی بدبو آ رہی ہے۔ دکانوں میں گزرتے ہیں تو بندہ ان کی بدبو کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اور اللہ کے رسول نے تو مسلمان کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے، اور حضور کا امتی سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ سے روزہ کھول رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو ایک فرحت کا وقت اس کے لیے افطار کا وقت ہوتا ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور میرا پاک پروردگار فرماتا ہے، اور دوسری فرحت، دوسری خوشی کا وقت اس کا وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، صرف یہ جملہ ہی کافی ہے، کیونکہ جب رب سے جو ملے گا نا، اور رب بھی اس سے ملے گا، تو وہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک فرحت اس کی وہ ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا، کہ اس کا رب جب اس کو بتائے گا نا، جو پہلی بات اللہ نے کہی تھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور اس کا رب اس کو اس کے روزے کا بدلہ بتائے گا تو اس کے لیے بہت خوشی کا عالم ہوگا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا ہوگا کہ اس کے روزے کا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے کتاب الصوم میں، پھر امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب الصیام میں، اور پھر امام نسائی نے بھی اس کو السنن میں روایت کیا ہے کتاب الصیام میں، اور اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے السنن الکبریٰ میں۔ تو یہ حدیث درجہ صحیح، متفق علیہ اور صحاح ستہ کی 3 کتابوں میں آتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کو امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے۔
وما علینا الا البلاغ.